پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ، امریکی افواج کی پاکستانی سرزمین پر کارروائی، اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے جو کارروائی کی گئی، کیا واقعتاً بین الاقوامی قانون میں اس کی کوئی جگہ اور حیثیت ہے؟ اور جب ہماری سیاسی قیادت مکمل طور پر خاموشی کا اظہار کرتی ہے تو قانونی پیچیدگی کیا ہوتی ہے؟ ایبسنس آف پروٹیسٹس کے ساتھ لیجٹمیٹ لیڈرشپ کی طرف سے قانونی اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے جو کانسینٹ آف اسٹیٹ ہے وہ کس طرح سے انفر ہوگا کہ اسٹیٹ راضی ہے یہ جو کچھ ہوا ہے؟ وہ کانڈکٹ اس کے کانڈکٹ انفر کرتے ہیں. ایبسنس آف پروٹیسٹ کی بنیاد پر اسیس کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کا کانڈکٹ کیا ہے. امپلائڈ کانسینٹ کا کانسیپٹ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ انفارمیشن ویسے تو فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے بڑی اسٹرانگ، دو دی ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں، دو دی ہیں، لیکن جو آخری اسٹیٹمنٹ اگر اس کو ہم معیار بنا لیں، اگر ہم اس کو معیار بنا لیں تو اس کے فریم ورک میں رکھیں تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک لیگل اتمام حجت کر دیا ہے، ایک اپنے جسے کہتے ہیں بیس کو کور کرنا کہ جی آپ یہ دوبارہ سے اس طرح سے حرکت نہیں کریں گے، ایکسیپشن ہے اور یہ رول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی ہائیسٹ سیاسی قیادت ہے اس کا ریئیکشن بالکل کچھ اور ہے. سیاسی قیادت کا نے ایک مضمون بھی لکھ دیا. آپ حضرت صاحب کو تھینک یو ویری مچ فار ریمائنڈنگ میں، اس کی طرف آنے چاہ رہا تھا کہ ایک تو ریاست کی مرضی اس میں تھی یا نہیں تھی. اگر آپ خاموشی اختیار کریں تو مرضی ہو سکتی ہے، بالکل اگر آپ ہو سکتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر احتجاج نہ کریں تو مرضی ہو سکتی ہے. اگر آپ شادیانے بجائیں، اب ہم آرٹیکل کی طرف آ رہے ہیں، اگر آپ شادیانے بجائیں اور کہیں جی ویل ڈن، بہت اچھا ہوا. بڑا دلچسپ ہے. میں آج سارا دن اس پر سوچ رہا تھا، دونوں چیزیں پڑھ رہا تھا اور ایک اخبار میں دونوں چیز سائڈ بائی سائڈ دی ہوئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ گویا فارن آفس نے ایک لیگل اور ٹیکنیکل اور ریکوائرڈ فارمل رسپانس دیا ہے جس کی آڈینس لوکل بھی ہے اور ٹیکنیکل بیس کو بھی کور کیا ہے. اور پریزیڈنٹ نے آرٹیکل لکھ کر بیسیکلی انٹرنیشنل آڈینس کو اپیز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس پروسیس میں اب ایز لائرز آپ نے یہ دیکھنا ہے، جو باقی اس چیز کو ایگزامن کریں گے کہ اس کا لیگل ایفیکٹ کیا ہوگا. کیا اس سے ڈگری آف لیجیٹیمیسی کنفر ہو جاتی ہے اس ایکشن پہ جو ٹوٹلی یونیلیٹرل تھا؟ تو صدر پاکستان نے اپنے نام سے لکھ دیا جی کہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے اور مزید بھی ہم تعاون کریں گے. یہی ان کے جو الفاظ ہیں، جس نے آج فردوس کمان صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. اب یہ اسٹیٹمنٹ ایک پارلیمنٹری سطح پر آئی ہے، ایک پروٹیسٹ آ گئی، پہلے فارن آفس کے لیول پر تھی، اب سیاسی سطح پر آ گئی ہے. اگر یہ اس سطح سے اوپر جاتی ہے تو پھر جو پریزیڈنٹ کا ویو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. اور وہ صرف تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے جب تک یہ انفارمیشن ساری کمپلیٹ نہیں ہوتی، سارے اسٹیٹس، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ پریکٹس. تو صدر صاحب کو یہ آرٹیکل لکھنا نہیں چاہیے تھا ابھی. یہ ان کی ثوابدید ہے. دے میں بھی میکنگ قانونی منطق بھی تو ہوتی ہے نا. قانونی طور پر اگر پاکستان کی ریاست کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، مناسب یہ تھا کہ اس پہ لیگل اپریزل اس کا لے لیتے، لیگل اپریزل لیتے. لیکن بابر امان صاحب کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. لیٹ می کم بیک. سو آپ انویسٹیگیشن مانگ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر احتجاج مانگ رہے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف سے آپ ایک سٹینڈ مانگ رہے ہیں، تو صدر مملکت تو خوش ہے، ٹاپ لیڈرشپ از ویری ہیپی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو آپ نتیجہ اگر اخذ کرنا چاہے، کچھ ڈسٹارٹ کرے، وہ کہتا ہے جی مرضی شامل ہے، انہوں نے انڈورسمنٹ ہمیں دی، بعد واقعی دی لیکن دے دی انڈورسمنٹ. دیٹ از دا اسٹیٹ آف افیئرز پارلیمان کی. بلال صاحب، طلعت صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات واقعی بڑی سیریس ہے، کیونکہ پہلا جو ریئیکشن تھا اس کے اندر اس کے اوپر کوئی کنسرن نہیں شو کیا گیا، نہ فارن آفس کی طرف سے، نہ وزیر اعظم کی طرف سے، نہ صدر کی طرف سے. ان تینوں کے جو ریئیکشن آئے ہیں اس میں وہ شادیانوں کا تصور نکلتا ہے اور شکریہ کا تصور نکلتا ہے کہ آپ نے ہماری خدمات کا بھی ایکنالج کیا ہے. یہ تو دوسرے دن کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پھر آفٹر تھاٹ لگتا ہے کہ یہ ہم نے کر دیا، یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ دوسرے دن جا کے بات کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ جو رسپانس دے رہی ہے وہ ویل کنسیڈرڈ، ویل تھاٹ آؤٹ انسٹیٹیوشنل رسپانس نہیں ہے. صدر صاحب ایک رسپانس دے رہے ہیں، وزیر اعظم ایک رسپانس دے رہے ہیں اور پھر فارن آفس ایک رسپانس دے رہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکمپیٹنٹ لوگوں کی حکومت کو آپ برداشت کر لیں، آپ چلا لیں، لیکن ایسے نازک موقعوں کے اوپر آپ کو ایک بڑی بھیانک پھر پرائس ادا کرنی پڑے گی. یہ ووٹرز کو بھی سوچنا چاہیے اور پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن ابھی تو آسیہ ہمارے پاس یہی ایک پارلیمنٹ ہے، اسی سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکلے. چلیں، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو امریکہ کے ساتھ ڈرون حملوں کے اوپر بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اتنے عرصے سے ان سے ایڈ بھی لے رہے ہیں، تو وہ امریکہ کی ایک پیریفری کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ ایک آرگومنٹ آ رہا ہے. سویلین قیادت تو عوام کے تابع ہے، وہ تو بڑی دبنگ قسم کی قیادت ہے، سپورٹ بھی بڑی اویلیبل ہے. آپ کے خیال میں تجزیاتی طور پہ کیا چیز سویلین حکومت کی زبان روکے ہوئے؟ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ بوتھ، جہاں پہ احتجاج کرنا ہے، جہاں پہ رجسٹر کروانا ہے،
اور شاید کورٹس کو بھی, انٹرنیشنل کورٹ کو بھی موو کرنا ہوگا. لیٹ می گیٹ یور پوائنٹ آف ویو آن دس. گو اہیڈ. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ بات کہنا کہ خالی سیکیورٹی جو ہماری اپریٹس ہے وہی کچھ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اس طرح کے ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں کہ کس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہیں, کس معاملے میں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, کس پہ نہیں کرنی چاہیے. انگریزی کا جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں لٹرل تو یہ ہوتا ہے فالنگ اوور ایچ ادر, جی کہ ہم مطلب کون زیادہ لوئل ہے ٹو دا کنگ جس سے کہیے. آئی تھنک اس وقت ہمیں اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہے. جیسے بھی آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا آپ کی سول گورنمنٹ ہے, یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے سول ملٹری ریلیشنز کے اندر, جہاں پہ حکومت نے صحیح نہیں کیا, پارلیمنٹ نے صحیح نہیں کیا, لیکن کمپلیٹلی اپنی جو ذمہ داری ہے اوور سائٹ کی سیکیورٹی ایشوز پہ وہ سیکیورٹی کے ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے. سو اب جب وہ آپ نے اتنا عرصہ جب کوئی ڈاکٹرائن ڈیفائن نہیں کیا, آپ نے کچھ پوچھا نہیں, وہ بتاتے نہیں ہے, نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں. سو آپ اس وقت اگر گورنمنٹ نہیں بھی کر رہی, لوگوں کو تو یہ سوال پوچھنا ہے نا کہ آپ ایکچولی کیا ہوا. دیکھیے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا انویسٹ کیا اپنے سیکیورٹی اس کے اندر, آپ کا ایک پوری آپ کی سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکی ہے, آپ کو یہ ایک آل نوئنگ قسم کا آپ کا انٹیلیجنس کا ایک کانسیپٹ ہے, تو کیا یہ آپ کی خدا نخواستہ اگر انکمپٹنس ہے تو پھر ہم یعنی مارے گئے اس خیال میں, اور اگر انکمپٹنس نہیں ہے تو پھر جو یہ فرما رہے تھے کہ آپ کی ایک انٹرنیشنلی بائنڈنگ چیز ہے, تو پھر کیا آپ کرمنل ایکٹ تھا آپ کا کہ آپ کو معلوم تھا اور آپ نے کچھ کیا نہیں اس کے بارے میں. ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایکچولی جب تک آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے خاص طور پر یا پولیٹیکل فورس کے سامنے کمپلیٹ منظر نامہ نہیں ہوگا آف لیگل کمٹمنٹس, اس وقت تک وہ انفارم ڈیسیژن کر نہیں سکیں, ایک ڈسکنیکٹ میں رہیں گے. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 35 ریزولوشنز ہیں جو یو این کا قوانین ہیں, ان میں سے کوئی ریزولوشن میں نے آج تک پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ اس پر کامنٹ ہوتے نہیں سنا, حالانکہ وہ تمام کی تمام ریزولوشنز کا براہ راست ریفرنس پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. کوئی 12 والیومز میں فارن آفس نے ایک کتابیں چھاپی ہیں انٹرنیشنل لا کی, جو کہ ٹریٹیز ایٹ پاکستان از ریٹیفائڈ, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کبھی آپ نے ڈسکشن نہیں سنی. جو ہم ایبسولوٹ ساورینٹی کی بات یا کانسیپٹ ریلے کرتے ہیں, اٹ از سبجیکٹ ٹو یور کمٹمنٹس. یہ کمٹمنٹس, یہ کلیئرٹی جب پارلیمان کے لوگوں کو ہوگی, دین دے ول بی ایبل ٹو ہیو اے مور انفارمڈ ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ کہ بھئی یہ ہماری اوبلیگیشن تھی. یہاں سے آگے جو گیا ہے جب ہوگی تو جب دلچسپی ہوگی تو ہوگی نا جناب. جس میں دلچسپی ہوتی ہے اس میں تو اتنی پرانی اور خستہ حال ایف آئی آر ہیں جو شاید تاریخی طور پر اور حالیہ منظر نامے میں بھی بڑی اس کی اہمیت ہو, وہ بھی نکالیے. دلچسپی ہوگی تو کریں گے نا. دلچسپی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیگل کے اوپر میں ابھی آتا ہوں کہ لیگلی ہم نے کچھ روایت بھی قائم کیا, ڈرون اٹیک بھی ہوتے رہے, ہم نے کوئی اس کے اوپر کام شام نہیں کیا ہوا, تو کیا یہ اس کا تسلسل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. کوئی ڈیفیکٹو لیجٹمیسی, آپ نے ایکسیپشن کا ذکر کیا, ایکسیپشن کو لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. ایکسیپشنز کی کیا اہمیت ہے, ایکسیپشنز کو ریپیٹ نہ ہونے سے, کو ریپیٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.